السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ رب ذو العرش العظیم رب الرزاق ذو القوۃ المتین. آمنت بک یا رب حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل. رب ذو العرش العظیم رب ذو الجلال والاکرام الرزاق وہاب خالق الارض والسماوات حاکم الحاکمین. رب ذو العرش العظیم. ماشاء اللہ. آمین یا رب العالمین. یہ جی 8ویں 9ویں میسج شروع ہو گیا. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام کی بات میں میسج سمجھا رہا تھا، بات کر رہا تھا کہ جنت میں سے واپس آنا زمین پر، دنیا پر ان کو پسند نہیں آیا، ان کا دل نہیں بھرا جنت سے. اور جب فرشتوں نے ان کو پکارا کہ اے ادریس تمہاری تمام خواہشیں پوری کر دی گئی ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ جو کیا وعدہ، تم نے جو وعدہ کیا اب وہ تم پورا کرو. اب تمہیں واپس دنیا کے اندر تمہارے خاندان میں، حضرت آدم اور حضرت حوا کے خاندان میں جو نبوت اور جو رسالت بخشی گئی ہے وہ امور انجام دو، کام کرو، اپنے خاندان میں واپس چل جاؤ، دنیا پر حکومت کرو جا کر. تو تم نے یہ منع کر دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے آگے التجا کی روح الامین نے کہ وہ تو منع کر رہا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے جی میں نے سارے کام، یعنی کہ کوئی کام نہیں کرنا، بس اب میں نے جنت میں رہنا ہے، سدا رہنا، ہمیشہ رہنا. اب جنت سے باہر جانے کو میرا دل نہیں کر رہا. میری نیت میں یا میرے خیال میں بھی یہ اب نہیں آ رہا کہ میں جنت سے باہر چلا جاؤں. بس تم جاؤ واپس. تو اللہ تعالیٰ کے آگے یہ فریاد کی روح الامین نے، فرشتوں نے، کہ ایسا وہ کہہ رہا ہے تو اب کیا کریں. اب آپ کا اللہ تعالیٰ یا رب ذو العرش رب الحاکم الحاکمین آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے ہر حکم کو مانا جائے. وہ میرا نبی برگزیدہ بندہ ہے، بزرگ ہے، رسول ہے، ولی اللہ ہے. اس کو نبوت بخشی، اسی لیے بخشی کہ نبیوں اور رسولوں کی بات کو اللہ تعالیٰ درود و سلام دیتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کی بات کو مانتا ہے. ان کی باتوں میں، نبیوں کے، اللہ کے رسولوں کی اور ولیوں کی دعاؤں میں، عبادت میں خدا کا فضل و کرم، رحمت، بزرگی ہوتی ہے، شفا ہوتی ہے. تو ان کی بات میں نے کہا مانو. بس ٹھیک ہے تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی، جاؤ. وہ نہیں جنت سے باہر آتا، جانے دو. تو اب تم جاؤ اپنی ڈیوٹی کرو. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ اللہ تعالیٰ کا جواب سن کر تمام دنیا کائنات کے فرشتے جو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام، ملک الملکوت، سید الملائکہ، روح الامین، روح اللہ القدوس السلام، کھڑے ہوئے تھے دربار عالی کے باہر اور جستجو اور التجا کر رہے تھے کہ چلیں جی ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کو نہیں نکالتے، لیکن یا اللہ اے رب العرش العظیم، ربنا خالقنا الہنا الہ العالمین. ٹھیک ہے نا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آمنت بک یا رب العرش العظیم. کہ ہمیں سمجھائیں تو صحیح، آخر کیوں اس کو دوبارہ نہیں بھیجا جا رہا. اللہ تعالیٰ آپ نے بھی اس کی ہر دعا، ہر چیز کو مان لیا ہے. ایسا نہ ہو دنیا میں واپس جائیں، یہ کام کاج اوروں کو جسے نبوت دینی، نبی بنانا ہے، دنیا میں تیرے برگزیدہ بندے اور بھی بڑے ملیں گے ہمیں، اور بھی تو ہمیں کام لگائے گا. تو یہ کچھ سمجھ بوجھ ہدایت عطا کر، ہمیں علم سمجھا. یہ کیا علم ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو ہمیں تو سمجھ آ جائے، ہم تیرے مقرب اور تسبیح گزار، عبادت گزار، جھکنے والے، رکوع کرنے والے، تسبیح کرنے والے، برگزیدہ تیرے ہستیاں، فرشتے ہیں، پاک دامن، ہر وقت تیری ذکر تسبیح کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین نے فرمایا دیکھو بات سنو اے جبرائیل، اے ملائکہ، میں نے اپنی تعلیمات میں، کتابوں میں، مقدس کتابوں میں جو لکھا ہے، تحریر کیا ہوا ہے، ہدایت، رشد و ہدایت، سیدھا رستہ جو بنایا، مستقیم رستہ جس میں کوئی ٹیڑھ آڑ، لوچ لفانگ، منافقت، جہالت نہیں ہے. اور یہ رستہ میں نے نبیوں کو عطا کیا، رسولوں کو عطا کیا،
ان کے ماننے والے اطاعت گزاروں کو عطا کیا اور ولیوں کو عطا کیا، تو وہ ان تمام رستوں پر آلریڈی پوری عمر زندگی بھر وہ چلتا آ رہا ہے۔ تو ایک دن اس نے یہ سوال کیا تھا مجھے کہ میں نے ساری دنیا کائنات سمجھ لی، مجھ سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا تیری کارستانی یہ تخلیق کائنات کے اندر موت و حیات سمجھ نہیں آیا اے رب العالمین۔ تو وہ کہنے لگ گیا کہ، اور میری تسبیح کرتا تھا، روتا تھا، عبادت کرتا تھا، مجھ سے ڈرنے والا، عزت احترام کرنے والا، میری تقدیس حرمت کرنے والا، پاکی بولنے والا، برگزیدہ ادریس نبی اللہ رسول اللہ، اس سے پہلے وہ ولی اللہ تھا، میرا خاص دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ تو میں کیسے برداشت کروں کہ اس کو کوئی تکلیف ہو، اس کو کوئی جہالت یعنی کوئی دماغ میں وسوسہ پھیل جائے، کوئی شیطانیت پھیل جائے؟ نہیں، کیونکہ شیطان میں نے ان لوگوں سے پرے مارا ہے، دور مارا ہے، اور جاہلین، مفسدین، منکرین، کافرین، مشرکین کے لیے وہ چھوڑا ہوا ہے۔ اپنے ایمان والے میرے بندوں کو وہ نہیں کبھی ستا سکتا، ورگلا سکتا، دھوکہ دے سکتا، گمراہی کا رستہ دکھا سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، فضل و کرم میں، رحمت میں رہتے ہیں۔ تو یہ وعدہ میں نے اس سے کرنا تھا، ہر ایک سے کیا ہے، تو وہ آج ہو گیا ہے۔ دنیا میں جس کو پیدا کیا اس نے ایک بار مرنا، موت کا مزہ چکھنا، یہ تو میں نے کہا ہوا ہے، یہ غلط بات تو نہیں ہے۔ تو اس نے موت کا مزہ چکھنا تھا، تم نے چکھا دیا کہ نہیں؟ اس نے کہا جی چکھایا تھا۔ اب اس کے اندر ٹائم اور دیر کا سوال نہیں ہے، دفنانے کا ٹائم کا وعد کی کوئی دلیل یا ہدایت نہیں ہے۔ موت کا مزہ چکھنا تھا نا، اس نے چکھ لیا ایک بار۔ پھر میں نے وعدہ کیا جو نیکوکار ہیں، جو برگزیدہ ہیں، جو مفلحین ہیں، ناجحین ہیں، فائزین ہیں، کامیاب ہو گئے اللہ کے رستے پر، اللہ تعالیٰ کی رضا، محبت، قربت اور رحمت، فضل و کرم کے حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کہا ہے نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جنت میں، اور جنت ان کے لیے پیدا کی گئی ہے، جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں عیش و عشرت کریں گے، جنت کی نہریں، دودھ کی نہریں، محلوں، یاقوت مرجان موتیوں کے محلات، اور پوری جنت کے خزانے، کھانے پینے، روزی رزق، صحت، ہمیشہ والی جوانی والی زندگی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی کوئی لمٹ، کوئی تاریخ نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے کے وجہ سے دوبارہ نہیں جائیں گے کسی جگہ۔ تو وہ یہ وعدے کی بات کر رہا ہے، تو وہ سچا ہے، حضرت میرا نبی اور رسول بالکل سچ فرما رہا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے، جبرائیل علیہ السلام اور سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، رکوع کیا، تسبیح بیان کی، بڑائی کی اللہ تعالیٰ رب العرش العظیم کی، خالق رب العالمین کی، حاکم الحاکمین کی، کہ اچھا حاکم الحاکمین، بجا آپ نے فرمایا ہمارا علم ناقص ہے، ہمیں اتنا ہی تو نے سمجھایا، پڑھایا، سکھایا جتنا ہمیں آتا ہے، یہ ہمیں تو نے سمجھایا۔ یہ وہی بات آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، اسماء اعظم سکھائے، اور پھر فرشتوں کو کہا، ساری زمین آسمانوں کے فرشتوں کو، اے فرشتوں، تمام آسمانوں کی مخلوق، جن و انس، فرشتوں، تمام مخلوق، آؤ آسمانوں پر آؤ، یہ عرش مولا کے ساتھ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بٹھایا، اس کے آگے سجدہ کرو، یہ دیکھو میں نے حضرت آدم کو بنایا، یہ میرا بندہ ہے، میرا رسول بھی ہے، اور میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے دنیا جہاں کے اندر۔ تو تمام فرشتوں نے، مخلوق نے سجدہ کیا، بس ایک فرد نے، ایک نے نہیں کیا، وہ ساری مخلوق، فرشتوں کا، جنات کا، زمین آسمانوں کے اوپر جو سب سے بڑا بادشاہ، اپنا سردار تھا تمام مخلوق کا، اللہ کا نائب تھا، حضرت ابلیس علیہ السلام، اس وقت تو اس کو حضرت ابلیس کہتے تھے نا، تو حضرت ابلیس علیہ السلام، تو ان کو جناب علی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو کھڑا ہو گیا ہے، تو نے رکوع و سجدہ پاکی نہیں بیان کی اللہ تعالیٰ کی، اور شکر نہیں بجا لایا کہ جو میں نے حکم کیا اس کی تابعداری نہیں کی، تو نے کیوں نہیں حضرت آدم کو میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے انسان کی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ادب و تعظیم کیوں نہیں کی؟ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا شیطان نے؟ شیطان کہتا ہے کہ میں تمام کائنات میں، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، تمام مخلوقات کائنات کا سردار ہوں، تیرا نائب ہوں، تیرا خلیفہ ہوں، پہلے حق میرا ہے۔ کائے کا حق تیرا ہے بھائی؟ کہ میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں برگزیدہ ہوں، میں اعلیٰ ہوں،
میں سب سے اعلیٰ ہوں تیری مخلوق میں، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ پھر تو نے اس کو گندی پلید مٹی سے بنایا جو زمین سے، مطلب اس نے نام بتایا کہ فرشتوں کے ذریعے منگایا، وہ مٹی کے کیچڑ سے تو نے اس کو پیدا کیا، پھر اس میں روح ڈالی، پھونک ڈالی، پھر اس کو پیدا کیا۔ اس نے مٹی کا لبادہ اور تن من جو لباس اوڑھ کے کھڑا ہوا، تیرا بندہ حضرت آدم، یہ تو خاک سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور آگ اعلیٰ ہے، آگ جھکتی نہیں ہے کبھی، آگ جلا دیتی ہے، ساڑ دیتی ہے۔ تو یہ شیطان نے اس وقت، ابلیس نے تمام مخلوق ملائکہ زمین آسمانوں کا جو سردار تھا اس نے اکڑ کر بتایا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ آخر رب العالمین ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، قہار ہے، غنی المغنی ہے، حاکم الحاکمین ہے، کائنات ساری اس کے ہاتھوں میں بنی ہوئی ہے، ساری کائنات کے خزانے، مال، دولت، ہر چیز اس کے ہاتھوں میں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ خالق ہے، مالک، اس نے کتنے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے اور 1,24,000 کتابیں بھیجی۔ آپ کو بار بار اپنے ہر میسج میں یہ پیغام دیتا ہوں، کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان پیدا کیے بنی آدم سے، بنی حوا سے، ان میں سے لاکھوں انبیاء بھیجے، لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ بھیجے، ہیں بھی ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں جو ان میں کئی زندہ ہیں، ابھی تک زندہ ہیں، لاکھوں ہزاروں سال کی زندگی جی رہے ہیں، وہ اپنی اللہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے کسی نہ کسی ڈیوٹی پر فائز مامور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا ہے۔ ان کی ذکر اذکار کرنا نہ کرانا یہ نبیوں کا ہی شیوہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی شیوہ ہے، فرشتوں کا ہی شیوہ ہے۔ ہر بات کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، جیسے بزرگان دین، علماء مشائخین، علماء مفکرین جو صحیح عالم ہوتے ہیں جید، وہ کہتے ہیں نا جی فالتو کی بحث نہ کرو، فالتو کی سوچ میں نہ ڈوبو، جو بات سمجھ نہ آئے اس کو ترک کر دو، جو سمجھ آتی سوچ لو، کر لو، نہیں تو چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم شیطانی وسواس کہتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں وسواس، فتنہ و عذاب، وہ شیطانی جہالت، گمراہی راستوں میں نہ پڑ جانا، بھٹک جانا، اور اللہ تعالیٰ اور رسولوں سے، قرآن سے، سیدھے رستے سے اور جنت سے، اپنے آباء و اجداد سے بھٹک جاؤ تو کیا فائدہ ہوگا؟ گمراہی اور عذاب والی زندگی جیو گے۔ تو اللہ تعالیٰ پناہ رکھے ہمیشہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جلال میں آگے کہا کہ اے ابلیس، اے شیطان مردود، تجھ پر میں نے لعنت بھیج دی، تجھ کو مردود لعین قرار دے دیا، تجھ پر میری اور میرے فرشتوں کی لعنت پڑے گی، تو نے میرا انکار کیا اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین رب ذو العرش العظیم کا۔ تو بے شک کتنا بڑا بزرگ، عالم، فاضل، بادشاہ، ساری کائنات میں میرا نائب خلیفہ ہے، برگزیدہ ہے، بزرگ ہے، جتنی تو نے تسبیحاں کی کسی فرشتے نے نہیں کی، جتنا بڑا بھی بزرگ ہے، لیکن میں نے دھتکار دیا، تھوک دیا، تجھ پر لعنت بھیج دی، ایسی لعنت کہ جو یوم دین، دوبارہ یوم حساب، جو میں یہ دنیا کائنات بنا رہا ہوں، بنائی ہے زمین پر، اس آدم کو آباد کرنا ہے، اور جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، کائنات بنائی، 7 آسمان بنائے، تو نے جہاں بھی سجدہ کیا میں نے مانا، تیری تسبیح مانی، تسلیم کی، لیکن تو نے میری بات نہیں، اس لیے میں دھتکار دیتا ہوں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے شیطان مردود گر گیا، فرشتوں کے آگے جھک گیا، اللہ کے آگے جھک گیا، لیکن اس نے حضرت آدم، ہمارے آباء و اجداد، بزرگوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، یہ ماننے سے وہ منکر رہا، اور ساتھ ہی اس نے التجا کی، دعا کی ہے اللہ رب العالمین تو مانتا ہے کہ میں تیرا برگزیدہ بندہ بھی ہوں، تسبیح گزار ہوں، تمام ملائکہ کا برگزیدہ سردار بھی ہوں، تو مجھے کم سے کم اتنی لمبی، اتنی بڑی زندگی تو عطا کر دے کہ جب تک تو اس آدم کی دنیا جو بنائی ہے، بنا رہا ہے، جنت دوزخ میں رکھے گا، آگے پیچھے رکھے گا، جہاں بھی آباد کرے گا، جو تو کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے، مجھے مہلت دے، زندگی دے، ہمت دے، طاقت دے، تاکہ میں بھی آزما سکوں کہ یہ جو تو نے معجزہ کرامت کیا ہے، آدم کو پیدا کیا، اس مخلوق نئی کو پیدا کیا، زمین کے اوپر، آسمانوں کے اوپر تمام مخلوق سے سجدہ کرایا، تو میں اس کو پرکھوں، دیکھوں، چکھوں، میں بھی اس کا امتحان لوں کہ واقعی یہ میں نے سجدہ جو نہیں کیا، غلطی کی ہے، خطا کی ہے،
کوئی کمزوری تو میں تیرے آگے بھی جھک جاؤں گا، اس کے آگے بھی جھک جاؤں گا، لیکن پہلے مجھے مہلت دے دے، ٹائم دے، وقت دے، زمانہ دے دیکھنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھ کو اجازت دے دی، لیکن تجھ کو دھتکار دیا یوم حساب تک، جب حساب ہوگا دوبارہ دنیا جہاں کا، کائنات کا، اس وقت تک تجھ کو مہلت دے دی، اس وقت تک تجھ کو اجازت دے دی۔ تو اب پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک بنا دیا اور حضرت حوا کو پیدا کیا، اور کئی سال کئی وقت، اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے قرآن میں لکھی، نہ تورا زبور میں نہ انجیل میں، کہ وہ 1000 سال رہے، 1,00,000 سال رہے، 2000 سال رہے، 2,00,000 سال رہے، یعنی کہ بہت مدت تک اماں حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں عیش و عشرت کرتے رہے، کھاتے پیتے رہے، اپنی من مرضی کرتے رہے۔ تو ان کو حکم ہوا تھا کہ جو مرضی آیا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی بات کرنا، اللہ کی تسبیح تعریف کرنا، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، بس یہ درخت کا تمہیں منع کیا ہے، یہ تمہارا امتحان ہے، اس کا پھل نہ کھانا، اس کے قریب نہ جانا، اس سے بچنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً آمنا صدقنا کہا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، عبادت کی، تسبیح کی، پاکی بڑائی بیان کی، اور وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا۔ ہاں اس سے پہلے تو جب آدم نے کہا تھا نا وہ شیطان نے کہ تو نے مجھے اس کے آگے جھکایا، میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا، تیرے آگے جھکنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ہم تیری صبح و شام، ہر وقت، ہر لمحے، ہر لیل و نہار، صبح و شام، ہر وقت، ہر جگہ تیری تسبیح، تیری رکوع، تیرا سجدہ کرتے ہیں، تیری پاکی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نے اس مخلوق کو، آدم کو پیدا کر کے کیوں پیدا کیا؟ یہ فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا، یہی سوال سردار نے کیا، یعنی شیطان ملعون جو سارے ملائکہ مخلوق کا سردار تھا، اس نے بھی یہی سوال کیا۔ تو فرشتے تو مان گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے، نبیوں نے اپنا آدم علیہ السلام سے کہا تھا، اے فرشتوں کو کہا، میں نے تم لوگوں کو بہت کچھ سکھایا، تم لوگ صبح شام میری عبادت کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، میرے ہر احکامات کی تعمیل کرتے ہو، دنیا جہاں کائنات میں میرے حکم سے چلتے ہو، پھرتے ہو، آتے ہو، جاتے ہو، حکم کرتے ہو، تسبیح کرتے ہو، میرا حکم مانتے ہو، مجھے رب العالمین مانتے ہو، رب ذو العرش العظیم مانتے ہو، میں مانتا ہوں، لیکن جو میں نے آدم کو سکھایا ہے، کیا تم کو بھی اس کا پتہ ہے میں نے آدم کو کیا سکھایا؟ فرشتوں نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کیا سکھایا۔ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، تم لوگ ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے، اشیاء کے نام پوچھے فرشتوں سے کہ ان کے اسماء کیا ہے، ان کے نام کیا ہیں، تو وہ جھک گئے، فوراً تسبیح پاکی بیان کرنے لگے، معافی استغفار کرنے لگے۔ سارے فرشتے جو اس وقت حاضر ہوئے تھے زمین کائنات کے، انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں بس اتنا پتہ ہے جتنا تو نے سکھایا، ہم اس سے آگے نہ بڑھ سکتے ہیں، نہ پیچھے جا سکتے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ تحت۔ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے فرشتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں گستاخی ہوگی۔ تو جب ابلیس کی باری آئی، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں معافی مانگنی، میں نے تو مہلت مانگنی ہے کہ میرے سے بڑا برگزیدہ عالم فاضل اور مفسر اور یعنی دنیا جہاں کا سردار کوئی نہیں ہے، تو رب العالمین حاکم الحاکمین ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ تیری پاکی ساری عمر، ہزاروں لاکھوں سال کی عمر جو شیطان مردود کی ملعون کی ہے، وہ تیری بات ہی کرتا آ رہا ہوں، سارے فرشتے کو بھی بات کراتا ہوں، خود بھی کرتا ہوں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی کل برکت اسماء حسنى مبارک الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء انت السمیع العلیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحانک ربنا رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو آگے واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا جی، بڑے عیاشی معاشی مار رہے ہیں، بھائی بادشاہو، بابے ہو، نوابو، بادشاہو کی کر رہے ہو؟ ایک سوال ہے نا ہمارا، اخلاقی جملہ ہے، جب لوگ بڑے نواب، بادشاہ، شہزادے، شہزادیاں، ملکہ، رانیاں، محبوب، محبون، اولیاء آپس میں بیٹھتے، ملتے، گپیں مارتے ہیں، لفافے چھوڑتے ہیں، توپے چھوڑتے ہیں، تو وہ یہ جملہ اختیار کرتے ہیں، کیا حال ہے بادشاہو، اور کیا حال ہے شہنشاہو، کیا حال ہے بادشاہو، شہزادیوں، ملکہ، رانوں، رانیوں، کی ہو رہی ہے، عیاشی معاشی مار رہی ہے،
ایسی میسی ہو رہی ہے، ایسی میسی کرنی ہے، کوئی گاوا شاوا گاوا پی لیا ہے، کھا لیا ہے، پی لیا ہے، کوئی موجہ اڑا لیا ہے، کوئی جام جم لا لیا ہے. یہ ایک عام جملہ ہے جو دنیا کی تاریخ کی ہر علم کی کتاب میں یہ علم و فنون، یہ باتیں انسانوں کی ملتی ہیں. یہ بھی ایک کلام ہے. یہ جو شعر و شاعری ایک کلام میں نے کہا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے شعر و شاعری، لوچ لفنگ، ناچ گانا، ڈھول ڈمکا، یہ مراسی پن، چوڑا پن، کنجر پن، ڈنگر پن، شرابی پن. اللہ تعالیٰ کو یہ بےہودہ چیزیں پسند نہیں ہیں، لیکن دنیا میں رائج ہیں، عام ہیں، کرتے آ رہے ہیں. بنی آدم کی اولادیں، بادشاہ، شہزادے، شہزادیاں، رائل فیملی، رائل سوسائٹی، انسانی سوسائٹی، اور دنیا میں یہ راج برسوں سے، لاکھوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے انسان نے خود پیدا کیا، کر رہا ہے، ایشی معاشی مار رہا ہے. جو نیک ہیں وہ سیدھے رستے پر قائم دام ہیں. ہر ایک نے اپنی اپنی زندگی اپنے اعمالوں سے، وہ کہتے ہیں نا، ہر ایک نے اپنے اپنے اعمالوں سے، نیک نیت سے، اعتبار سے، تعلیم سے، عمل و کردار سے، نیکیوں سے جنت الفردوس یا جنت الاعلیٰ حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین کی. حضرت آدم اور حضرت حوا کی جنت حاصل کرنی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا، قرآن کی آیت میں بڑی تفصیل سے بھی ہے، حدیث کے اندر بیشتر سینکڑوں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت والے دن، یوم حساب کے دن، نفس و نفسی پڑی ہوگی. نفس و نفسی کا معنی کیا ہے؟ کبھی سوچا، غور کیا؟ مفکرین تو جانتے، علماء تو جانتے ہیں، یعنی ہر ایک کو اپنی جان کی بخشش، اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے. کسی طرح میرے گناہ معاف ہو جائیں، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، شفا پا جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں. اس یوم حساب کے دن اس کی دنیا جہاں کے جو اس نے کام کیے اس کے آگے پھرنے لگ جائیں گے، اس کو یاد آنے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ہاتھ، آنکھ، منہ، دل و دماغ، پیر، بال، ہر چیز گواہی دے گی دنیا میں تم کون کون سے کیا کام کرتے آئے ہو. تو یہ تمہارا یوم حساب کا دن ہے. جو نیک ہوں گے ان کو جنت میں لے جائیں گے اللہ تعالیٰ، جو نیک ہوں گے ان کو جنت میں لے جائے گا. جو بد ہوں گے، ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، ملونی، شیطان، ابلیسی خیالات، اس کی تعلیمات، عمل و کردار کے مالک ہوں گے، لازمی بات ان کو جہنم میں اللہ نے ڈال دینا، بما ابلیس اور بما شیطان مردود اور لوگوں کے. تو یہ ڈال دینا ہے اس نے. تو اور جو نبیوں کے پیروکار امتی ہوں گے، اولیاء اللہ مقربین کے پیروکار ہوں گے، صحیح حق سیدھے راستے پر جو نبیوں نے بتایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کتاب مقدس میں، کتاب قرآن فرقان میں بتایا، وہ امت، وہ لوگ، وہ نیک لوگ اپنے ساتھ جو نیکیاں لایا وہ جنت میں داخل ہوں گے. جیسے میں نے کہا، جو دکھاوے کی نیکیاں کرتے آ رہے ہیں ان کی دکھاوے کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے آٹومیٹک ہیوی ڈیوٹی کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، اس کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. سامنے آپ کے مثال مشہور ہے، کرامن کاتبین، دو فرشتے تو ہر انسان، ہر عورت، مرد، ہر مخلوق خدا کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جو اس کے اچھے اعمال، برے اعمال کو صبح شام صفحے بھرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. اسی طرح کیمرے لگے ہوئے اللہ تعالیٰ کے، جو ہیوی ڈیوٹی کیمرے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں. وہ کیمرے کی نشاندہی میں نے وہ آپ کو اس آیت سے سمجھا دی ہے. اگر آپ ایمان لائیں گے، اللہ پر جھکیں گے، ڈریں گے اللہ کے ولیوں نبیوں سے، اور میرے لیے، میرے ماں باپ کے حق میں اچھی بہترین دعا کریں گے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارا آپ سب کا بھلا کرے. جو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، نیک بنتے ہیں اور سچے کام کرتے ہیں. میں بھلے کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ملے، نیکی، ہدایت کرنے کی، سچی بات، حق بات کرنے کی. دیکھیں میں آپ کو 3-4 میسجوں سے بتا رہا ہوں، ایک آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور تمام نبیوں کو جو بتایا، تمام فرشتوں کو اور شیطان کو بھی پتہ ہے یہ کہ ساری کائنات میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی تمام زمین آسمان کائنات میں ہر کوئی اس کی بڑائی، تسبیح، حمد و ثنا، عبادت کرتا ہے. کس کی؟ اللہ تعالیٰ رب العالمین، رب ذو العرش العظیم، کائنات کے مالک رب العالمین کی. پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین نے جو وعدے قرآن میں، کتابوں میں، انبیاء سے، اولیاء اللہ سے، کتابوں میں اولیاء اللہ، صالحین، فائزین، مفلحین، آباء و اجداد سے، جس سے بھی نبیوں سے، قرآن میں، کتابوں میں جو ہدایت روشن مبین ہے، جو وعدے فرمائے، جو وعدے کیے، وہ ان کا پورا کرنے پر قادر ہے، وہ کرے گا، وہ قادر قدرت ہے. اس نے جواب دیا
وہ ہر چیز کو، عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر ایک کے اچھے عمل کو دیکھ رہا ہے، برے عمل کو دیکھ رہا ہے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دنیا کے کائنات کے اندر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی خبر سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ کے طاقت سے باہر ہے؟ وہ کیسے حاکم الحاکمین نہیں بن سکتا؟ وہ حاکم الحاکمین ہے، ملک الملکوت السماوات، رب ذو العرش العظیم، رب العالمین، رب ذو الفضل العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے کیمرے خراب ہو جائیں؟ اس کے کیمرے ہمارے بیٹریوں، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی طرح چارجیبل یا چارجر کی محتاج نہیں ہے. اس کے پاس مخلوق کائنات رب العالمین، جتنی دنیا میں انسانیت یا مخلوق ہے اس سے کئی لاکھوں اربوں گنا زیادہ ملائکہ، فرشتے، اس کے دن رات نوکر چاکر، کام کاج کرنے والے، اس کے حکم کے تابع دار، اس کی تسبیح بڑائی بیان کرنے والے موجود ہیں. وہ پردہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں کاموں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مشینری، اپنے فرشتے، نبی، انبیاء، اولیاء کو معمور کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو حضرت ادریس صلی اللہ علیہ السلام ہیں وہ خوش ہیں، اب ان کو ان کی زندگی ہمیشہ والی زندگی میں ڈال دیا ہے، اس کو رہنے دو جب تک رہتا ہے. اب اس سے کئی سوالات، کئی ابواب علم کے روشن باب کھلتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، کہ حضرت ادریس صلی اللہ علیہ السلام اسی جسم و جان، اسی شکل و صورت، کھاتے پیتے، ٹٹی پیشاب کرتے، ٹھیک ہے نا جی، سوتے بیٹھتے، کپڑے پہنتے، شلوار پہنتے، دھوتی پہنتے، پد بھی مارتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، لباس بھی پہنتے، ٹوپی بھی پہنتے ہیں، سب کچھ کرتے، ہنستے، گاتے، بیتے، ہضم کرتے، سب کام کرتے ہیں. تو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل و کرم سے وہ جنت میں پھر رہے ہیں. لازمی بات ہے کہ وہاں ان کو ہمیشہ والی زندگی دے دی. کہہ تو دیا اللہ تعالیٰ نے، میں اپنے وعدے پر پابند ہوں، تو میں اپنے نبی کے ساتھ کیسے جھوٹ بولوں؟ اس کو ہمیشہ والی زندگی دے دی حضرت ادریس نبی اللہ رسول اللہ ابن آل آدم کو، آل حوا کو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشگی والی زندگی دی. دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں، عرب میں، عراق میں، ایران میں، مصر میں، پاکستان میں، انڈیا میں سینکڑوں بلکہ لاکھوں علماء دین، مفکرین ایسے ہیں، ان کے اندر سائنسدان بھی شامل ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے پتہ نہیں 10,000 سال دنیا میں زندہ رہے یا 1,00,000 سال رہے. اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، وہ مر گئے ہیں، وہ ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں دوبارہ بھیج دیا ہے، یعنی ان کو بھی جنت میں معمور کر دیا ہے. یعنی وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں زندہ ہیں اس حالت میں جس حالت میں ہم ہیں، کھاتے پیتے، ٹٹی پیشاب کرتے، سوتے، جاگتے، بھاگتے، دوڑتے، کام کاج کرتے، ہر کام کرتے، سانس لیتے، اپنا پیٹ پوجا کرتے، عبادت کرتے، روزی رکھتے، تسبیح کرتے. اس حالت میں حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں. اسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، روح اللہ الامین ابن مریم آل عمران و آل ابراہیم خلیل اللہ رسول اللہ ابو جد الاسرائیل انبیاء الاسرائیل، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب یہ مقامات، درجات، منزلین، تعلیمات قرآن الکریم والفرقان الحمید نے ہمیں سمجھائے. اور اسی طرح تورات، زبور، انجیل، 1,24,000 پیغمبروں کی کتابیں، لوح محفوظ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو کتابیں، جو لوح اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتابیں اور جو لوح تختیاں اتریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے ہم روبرو، اللہ کے روبرو بالمشافہ، ان کو کلیم اللہ کہا گیا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ فرمایا گیا، حضرت محمد مصطفیٰ کو رحمت اللہ عالمین فرمایا گیا، خاتم النبین فرمایا گیا، شفیع المذنبین فرمایا گیا. کیا کیا صفت تعریف حضور کی جائے. اس طرح تمام انبیاء کی اپنی اپنی صفات، درجات، منزلیں، مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز، ان پر معمور کیا، ان کو درجات پر بلند فرمایا، سلامتی بھیجی، ان پر درود و سلام بھیجا. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام، یہ 2 بھائی تھے دنیا کے اندر، اپنے ماں باپ کے 2 بیٹے تھے، بڑے نیک اور خوبصورت اور بڑے برگزیدہ اور عبادت گزار. کون؟
حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام دونوں بھائی تھے، سگے بھائی تھے، اور اس وقت اپنے اوقات کار زمانہ دنیا کے جو ٹائم، جو ہسٹری ٹائم چل رہا تھا، اس کے اندر برگزیدہ ترین، اعلیٰ ترین علم و عمل اور اللہ کی عبادت کرنے میں تمام کائنات میں، دنیا میں تمام بنی آدم سے بہت زیادہ لاکھوں گنا درجات میں اعلیٰ و افضل تھے۔ یہی تو میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، اتنی دیر سے کھپ گیا ہوں کہ ہر یعنی تعلیمات خداوند قدوس رب العالمین کی کتاب مقدسین میں ہر تعلیمات، ہر لاکھوں آیات ہیں، کروڑوں آیات ہیں، لاکھوں کروڑوں آیات ہیں، اربوں آیات ہیں، اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں درجات بنائے ہوئے ہیں، ان میں منزلیں بنائی ہوئی ہیں، اس کو سمجھ بوجھ ہر ایک میں سمجھائی گئی ہے۔ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے گن گن کر تو نہیں لکھی کہ 1 کروڑ ہیں، 2 کروڑ ہیں، 10 کروڑ ہیں، 10 ارب ہیں، 10 خرب ہیں، 10 پدم ہیں، یہ تو نہیں لکھا اللہ نے، لیکن یہ بات ہے کہ درجات اور منزلیں ہیں، آپ گن نہیں سکتے، اس کا شمار یا اعداد نہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بتائی، لیکن ہیں اعداد و شمار، ترتیب و درجات و منزل، ہر چیزیں موجود ہیں قرآن پاک میں، ام الکتاب میں اور کتاب مقدسین کے اندر۔ آپ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ادھوری ہو اور وہ بھی نبیوں کو دے اور وہ ادھوری تعلیمات عطا کرے، ادھوری رشد و ہدایت عطا کرے؟ تو عرض کرنے کا یہ مقصد تھا، وہ بڑے برگزیدہ تھے بھائی دونوں، تو ایک دن عبادت کرتے کرتے مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق چلتے گئے، انہوں نے کوئی چپا نہیں چھوڑا، اللہ کی عبادت کی، تسبیح کی، پاکی بیان کی، بڑائی بیان کی اور بڑائی کی خود۔ اللہ سے ان کو بہت رغبت اور محبت ہو گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام وعلی والدینہ وعلی آلہم صلاۃ السلام دائما و ابدا وعلی ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین نبی اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ، حاکم الارض، ملک الارض، مشرق والمغرب، وصلاۃ السلام علیہم وعلی والدینہم وآلہم مقربین واولیاءہم وحوارین، سلام اللہ تعالی اول و آخر و ظاہر و باطن دائما و ابدا۔ کیونکہ تمام نبیوں پر درود سلامتی بھیجنا، ان پر ایمان لانا، ان کی تعلیمات قرآن پر ایمان لانا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سبق دیا ہے، تعلیم دی، ہدایت دی ہے مسلمانوں کو، ہم سب کو، کہ میرے تمام نبیوں کو، آدم اور حوا کو، اس کی جنت دوزخ کو، میری ساری کائنات کو، میرے تمام نبیوں کو، رسولوں کو، ان پر ایمان لاؤ، پہلی کتابوں پر ایمان لاؤ، آخری کتاب پر ایمان لاؤ، اس نبی پر ایمان لاؤ، اس کے حواریوں پر، اس کے اہل بیت کو، اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی، قرآن پاک کی، اسلام کی، دین اسلام کی، سیدھے راستے کی پہلی شرطیں رکھی ہیں۔ اگر ہم ان شرطوں میں ہی فیل ہو گئے، نہ سمجھی ساری عمر بیٹھے رہے، ایسی ویلے ٹائم گزار لیا، نہ پڑھے نہ لکھے، نہ ڈگریاں لی، نہ تعلیم لی، نہ درجے لیے، نہ انعام اکرام لیے، نہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، نہ ماں باپ کو راضی کیا، نہ اجداد کو راضی کیا، نہ اللہ کو، فرشتوں کو، نہ نبیوں کو، نہ رسولوں کو، نہ ولیوں کو راضی کیا، نہ مرشدین کو راضی کیا، نہ اقراب کو، نہ بہنوں بھائیوں کو، نہ کسی کو راضی کیا، اور ویلے ٹائم عیاشی میں گپیں شپیں ماں کے ہاتھ کے منکرین بن کے شیطانوں، ملونوں، مردودوں کے ساتھ مل جل کر ٹائم گزار کر جناب علی چلے گئے۔ کیا فائدہ پھر اس سے زندگی گزارنے کا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ میں یہ بتا رہا تھا نا اس وقت یہ بات کہ وہ ایک مقام پر ایسے پہنچے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، دونوں بھائی، سگے بھائی تھے، بڑے برگزیدہ اللہ کے ولی، نبی، رسول کامل۔ تو حضرت خضر علیہ السلام عبادت کے اندر انہوں نے کئی دعائیں مانگی، حضرت خضر علیہ السلام نے۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے جو خاص دعا مانگی تھی، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، کتنی عبادت کی پوری زمین کے اوپر چپے چپے پر، تو ایک جو خاص دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری زمین پر، روئے زمین پر بنی آدم
بابا آدم و حوا علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جو بس رہی ہے، رہ رہی ہے، میں تجھ سے ڈیوٹی یہ مانگتا ہوں، میں تیری نوکری اور سرونٹ اور نوکر بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی علم خاص عطا کر تاکہ میں تیری تسبیح بڑائی بھی بیان کروں، تیرے سیدھے راستے پر عمل کروں اور تیرے نیک بندوں کی خدمت کروں اور نیکی پر چلوں، اور وہ ایسا خاص علم ہو، کوئی کتاب جو قرآن کریم یعنی کہ یہ مقدسین کتابیں وغیرہ جو انبیاء کی آئی ہیں، ان تعلیمات سے علیحدہ دین ہو، علیحدہ تعلیم ہو، وہ خاص علم مجھے عطا فرما، اس کو بولتے ہیں علم لدنی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک درجات ہیں، یہ کہاں سے حاصل ہوگا، کیسے حاصل ہوگا، کہاں کہاں لکھا ہوا ہے، کس کس طریقے سے، کیا عوامل، کیا طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سمجھائیں، نبیوں کی کتابوں میں، مقدسین میں۔ اور کیسے ہو سکتا ہے ام الکتاب قرآن پاک میں علم نہ ہو، جس کی میں اتنی تعریف اس پورے مہینے میں کر رہا ہوں، بار بار حمد و ثنا خدا کی، درود پاک نبی پاک محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کی، کہ یہ علم نہ ہو۔ اور ام الکتاب جس کو ماں باپ پوری کتاب علم جہاں عالمین کے علم، مالک العلوم بادشاہ ذو العرش العظیم رب العالمین کے علم کی کتاب کو ام الکتاب کہا گیا ہو، صرف فرق یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو لاکھوں کروڑوں اربوں منزلیں اور جو اربوں درجات ہیں آیات کو سمجھنے کے، افہام تفہیم کے، عمل کرنے کے، اس رستے کو اپنانے کے، اس سے ہم بہرہ بار ہیں، ہم سمجھ سے باہر ہیں، ہماری عقل، شعور اور تعلیم آج سے بہت دور ہے، لاکھوں کروڑوں دور، کوسوں دور ہے، اربوں دور ہے۔ اس لیے ہم اس سے، شیطان سے جلدی مغلوب ہو جاتے ہیں، شیطانوں سے، کیونکہ وہ بھٹکانے کے اندر اور تمام ملائکہ مخلوق کا سردار رہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے، تو وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ بھی جنگ کر سکتا ہے۔ بس اتنا سا فرق اللہ نے تھوڑا سا ڈال دیا۔ فرمایا جن کو میں نے چن لیا، جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، نعمت والے، انعام والے، جن پر میرے فرشتوں کی میری سلامتی ہے، یعنی سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ان تک شیطان مردود لعین، اس کی فوجیں، اس کے جنود، لشکر ان تک نہیں پہنچ سکتے، ان کو ذرا برابر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو پناہ میں رکھے گا، ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت اللہ تعالیٰ رب ذو العرش العظیم کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو عطا کر دی، ابھی جنت میں کوئی گیا ہی نہیں ہے، ان کو پہلے جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا مجھے لمبی عمر دینا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہزاروں لاکھوں سالوں کی عمر عطا کر دی حضرت خضر علیہ السلام کو، سلام اللہ تعالیٰ علیہ وعلی والدین وعلیہم اجمعین۔ اور حضرت جو ذوالقرنین تھے، آپ کے دوسرے بھائی تھے، انہوں نے کئی تسبیحاں عبادتیں کی اللہ تعالیٰ کی، لاکھوں کروڑوں اربوں، کئی سال عبادت کر رہے تھے دونوں بھائی۔ انہوں نے کہا حضرت ذوالقرنین نے کہ مجھے جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کا اشارہ، یہ تو کوئی بڑی ناسمجھی والی بات نہیں ہے، یعنی مشرق سے مغرب تک جہاں تیرا سورج یا اللہ تو طلوع کرتا ہے، جہاں مشرق میں غروب کرتا ہے، یعنی پوری زمین کرۂ ارض کے اوپر مجھے بادشاہ شہنشاہ جہاں مالک ارض ورا مجھے حکومت عطا فرمائے، ایسی حکومت جو کسی کو حکومت عطا نہ کی ہو تو نے۔ اللہ رب ذو العرش العظیم، کائنات کے مالک، خالق، رب ذو العرش العظیم، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی لاکھوں دعاؤں کو بھی قبول کیا اور اس بات کو، اس دعا کو بھی پسند کر لیا، محبت کی اللہ تعالیٰ نے۔ بے شک کہا کہ ہاں ذوالقرنین جا، تجھ کو زمین کے اندر پورے قرآن کے بادشاہ بنا دیا، تیرے جیسا بادشاہ دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور خضر جا، تجھ کو لمبی عمر دے دی، جا تجھ کو میں نے اختیار دیا، دنیا جہاں میں نیک بندوں کی مدد کر اور جو مرضی کر، اپنی مرضی سے کر، تو نے اللہ کے راستے پر چلنا، اللہ کے راستے پر کام کرنا ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ اور انشاءاللہ تجھے اللہ تعالیٰ نے علم بخشا، اس کو علم لدنی کہتے ہیں، علم لدنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا علم ہے، اس کو سیکھ لے اور اس پر عمل کر۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، حضرت خضر علیہ السلام کو وہ علم سکھایا، سمجھایا، اور اس طرح وہ آپ لمبی عمر میں حیات جاویدہ ہیں،
حیات خالدون ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ حیات جاویدہ خالدون ہے، حضرت ادریس علیہ السلام حیات جاویدہ خالدون ہے، اور اسی طرح چند انبیاء اور ہیں، چند اولیاء اللہ اور ہیں جو زمین پر بھی آسمانوں پر بھی ان کی ڈیوٹی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی اللہ رسول اللہ روح اللہ قدوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی کامل، پورے ولیوں دنیا کے ولی کامل اور علم خاص عطا فرمایا۔ یہ قرآن پاک میں آیت میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، وہ بھی واقعہ کسی دن آپ کو سناؤں گا۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، وہ کس طرح ملاقات ہوئی تھی یہ واقعہ تھوڑا سن لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 سال عبادت کرتے رہے نبوت سے پہلے، اور 40 دن 40 راتیں جو اللہ کی خاص عبادت کی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر۔ تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے ایک بار سوال کیا، ویسے تو آپ صبح شام جب مرضی کوہ طور پر جا کے اللہ سے سوال کر سکتے تھے، اللہ نے کیا سے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ کیا اس وقت پوری کائنات میں روئے زمین کے اوپر میرے سے زیادہ تیرے قریب اور کلام کرنے والا پڑھا لکھا عالم فاضل کوئی بزرگ، کوئی نبی رسول کو بندہ ہے؟ یہ سوال کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہے ایک میرا بندہ۔ اس وقت اللہ نے آیت میں یہ کہا ہاں ایک میرا بندہ ہے، اس کا یہ نام، یہ پتہ، یہ ایڈریس ہے، جا تجھے، کیونکہ نبیوں کی بات اللہ نہیں ٹالتا، تو جا تجھے جستجو ہے تو مل لے اس سے۔ تو یہ واقعہ موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ تفصیل سے سمجھایا جائے گا، اور کچھ اور نبیوں کا، رسولوں کا بھی واقعہ، اسی طرح قرآن پاک کی تعلیمات، ام الکتاب کی تعلیمات، تورات زبور انجیل کی تعلیمات، رب لوح ابراہیم و موسیٰ کی تعلیمات جو ہم تک پہنچ رہی ہے، پہنچی ہے، پڑھی ہے، سیکھی ہے، لکھی ہے، جو ہمارے پاس کتاب مقدسین، کتاب اللہ تعالیٰ اور حدیث میں موجود ہیں، قرآن پاک موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سمجھائیں گے، سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ سے رحمت برکت انعام حاصل کریں گے، ملک و قوم کی فلاح و بقا اور ترقی کے لیے کام کریں گے۔ یہ مل کر احاطہ کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس ہمارے ملک کو، قوم کو، فوج کو، حکومت کے سربراہوں کو، مومنین اولیاء اللہ صالحین، مسلمانوں کو، غیر مسلمانوں کو، اس ملک وطن کے پاکستانیوں کو، یا اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا رستہ دکھا، ہدایت دے، شفا دے، عقل و تمیز، ادب، شعور، علم و ادب، بزرگوں کی، ماں باپ کی، اولیاء اللہ کی، انبیاء کی، کتابوں کی عزت احترام اور تیری تقدیس و پاکی بیان کرنے کی طاقت توفیق دے، عزت دے، احترام دے، نمازی، پرہیزگار، روزے رکھنے والا، تمام دن رات عبادت کرنے والا، مشکور، شاکر، صابر بندہ بنا، اور انعام اکرام سے ہمیں ہمیشہ کامیابی فرما اللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ نے انٹرٹینمنٹ اچھی طرح کر لی نا۔ رمضان شریف کا مہینہ، اس کے خاص دنوں کے اندر مقدس نبیوں، مقدس بندوں کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے نبی اور اس کی انعام و اکرام کی ذکر اذکار اور شکر بجا لائے، اور الحمدللہ رب العالمین ہدانی علی صراط المستقیم وجعلنی مسلمین، الحمدللہ رب العالمین دائما و ابدا۔ تو یہ بھائی میرے اس طرح قصے کہانیاں کسی چیز کو چھیڑ لو تو بہت طویل ہو جاتے ہیں، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے، نیکی اور نیک نیت سے کام کریں، کسی کے پیٹھ پیچھے چغلی نہ کریں، بد کرداری، شیطانی ملونیت والے کردار اپنے اندر نہ لائیں، نہ سوچیں لائیں، نہ غلط جہالت اختیار کریں، آپس میں جس جگہ رہتے ہیں ماں باپ کی، بہنوں بھائیوں کی، آل اولاد کی، بچوں کی قدر کریں، بزرگوں کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ، رسول، دین، دنیا اور عبادت کے دنوں کا، عبادت کے ٹائم کا ادب احترام کریں، عبادت کرنے والوں کا ادب احترام کریں، کسی کو یہ چھیڑے نہ، اس کی پیٹھ پیچھے گالیاں نہ دیں، یہ ملا ہے، یہ مولوی ہے، یہ فتنہ باز ہے، یہ جاہل ہے، یہ فلاں ہے، یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ فلاں، یہ چیزوں سے ہمیں نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جہالت والی، گمراہی والی، فتنہ فساد والی زندگی کو نہ اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ لا تتخذوا خطوات الشیاطین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اس میں ایک آیت آ گئی، رستہ آ گیا، منزلیں آ گئی، اب وہ منزلیں، رستہ ہم نے پڑھ کر، عمل کر کے، سوچ سمجھ کے، تعلیم حاصل کر کے حاصل کرنے۔ اس میں کیا اشارہ کیا گیا؟ اے بنی آدم، یا بنی آدم لا تتخذوا خطوات الشیاطین ابلیس، اے آدم و حوا کی اولاد، تم کو میں نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نصیحت سے ڈرو جو تم کو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور شیطان ملعون کے رستوں پر، اس کے احکامات پر، اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا،
نہیں تو تم رہتی دنیا تک خسارے میں رہو گے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آیت علماء مفکرین آپ کو پڑھ کر سمجھاتے ہوں گے نا, یہ ان سے اس کی تفصیل سیکھیں گے, پڑھیں گے, یا ہم دوبارہ کسی بیان میں اس چیز کی اس تفصیل کی ذکر کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنے رستے, کتنی ہدایات, کتنی نصیحتیں, کتنے نیک عوامل, کتنے یعنی کہ اعلیٰ درجات کے عوامل ہمیں اس آیت سے ملتے ہیں, اور کتنی شیطان مردود لعین منافقین حاسدین مشرکین سے پناہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں ہر وقت ہمیں ملتی ہے. یہ جب ہم پڑھتے ہیں, غور کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں, بےہودہ چوری ڈکیتی زنا, پیٹھ پیچھے گالیاں, چغلی کرنا, بد نیت بننا, بد اعمال بننا, چور ڈاکو لٹیرے, نفس نفوس میں فتنہ فساد, دنیا جہاں میں فتنہ فساد, بغیر جاہل بننا, ان چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کس طرح پناہ میں رکھتا ہے. یہ ایسے درجات ہیں جب آپ پڑھیں گے اس منزل میں, اس محفل میں, اس معاملات میں, روز و شب, رمضان میں, 12 مہینوں میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برکت کرے گا, ہدایت دے گا, رحمت دے گا. وہ عربی کی ایک دعا ہے نا, اہلاً و سہلاً مرحبا بکم. غور سے سنیے گا یہ دعا, میں عربی میں پڑھ رہا ہوں. یہ کوئی تعلیمی ڈگری کا امتحان نہیں ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں انعام و اکرام جو اس نے ہمیں تعلیم دی, مسلمان بنایا, ہمارے ماں باپ کو, جد امجد بھی مسلمان, دادا دادی بھی مسلمان, پردادا پرخ بھی مسلمان, نانا نانی بھی ان کے پرخ بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان, ہماری آل اولاد, بہن بھائی, رشتہ دار, دوست احباب سب مسلمان, یہ ملک بھی مسلمانوں کا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جیسی بزرگوں کی ہماری سب کی تمنا دعا ہے, اس کو مضبوط, وفادار, محب وطن مسلمانوں اور اسلام کا سچا طاقتور قلعہ بنا اور استحکام دے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی وفاداری, خدمت کرنے, اس ملک کو ترقی دینے, شادمانی, پائندہ تابندہ رکھنے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دائماً و ابداً, آمین یا رب العالمین. تو بات کر رہا تھا کہ اس آیت سے آپ کو رستے ملیں گے, قرآن پاک سے بہت رستے ملتے ہیں, اسی لیے کہا گیا ہے نا. تو میں عربی میں آپ کو کچھ سمجھا رہا تھا, پہلے وہ سمجھا لوں پھر یہ بھی بھول جاؤں گا جو اب میں سمجھانے لگا ہوں, کیونکہ ایک آیت سے بہت رستے نکلاتے ہیں. ایک چیز سمجھاؤ تو وہی آیت ہم بار بار بھول جائیں گے بتانا, اسی آیت کا جواب پھر اگلے سپاروں میں, منزلوں میں اور احادیث میں مل جائے گا. تو ابھی پہلی بات مکمل نہیں, دوسری سمجھاؤں, تیسری سمجھاؤں. تو اس طرح میں بہت معذرت خواہوں. شب رمضان, یہ لیال العشر رمضان, 30 مہینہ جو مبارک, جس کا ہم نے بھرپور طریقے سے اہلاً و سہلاً استقبال کیا, الحمدللہ رب العالمین بما توفیقنا الا باللہ رب ذو العرش العظیم رب العالمین. ونحمد نشکر اللہ رب ذو العرش العظیم ونشکر للانبیاء والمرسلین والاولیاء الصالحین المرشدین ورسول اللہ الکریم محمد رسول اللہ احمد مجتبی خاتم النبیین واصحابہ واہل بیتہ الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی العالمین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید دائما و ابدا. ورب ارحمہما کما ربیانی صغیرا و کبیرا یا حی القیوم رب ذو العرش رب الحی القیوم رب العالمین. تو عربی میں کچھ ایک سلام دعا اور دعا کے حساب سے تھوڑا سا بیان, ذکر, اذکار کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں میں, مومنین میں کس طرح کی ادب احترام اخلاق کی گفتگو ہوتی ہے, جو ہمیں تعلیمات انبیاء اور اولیاء اللہ صالحین, مفلحین, جن کو ہم صالحین مفلحین کہتے ہیں, فائزین, ان کی کتابوں سے لاکھوں کروڑوں ہمیں علم و ادب کی, ادب و احترام کی, تقدیس کی, دین اصول دین کی تعلیمات, طریقہ کار کی چیزیں ملتی ہیں. یہ تو آج کل زمانے میں لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں, ماڈرن زمانہ رکھنا چاہتے ہیں, ماڈرن تعلیم, ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کمپیوٹر سائنس ٹیکنالوجی ہے, یہ اس زمانے کی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور وہ دین دنیا, قرآن حدیث اور علم و حکمت اور یہ جو تفسیر, شرح, اصول دین, ان چیزوں کو حاصل کرنا یا حاصل کرنے والوں کو ملا, مولوی, حافظ یا مولویوں کا خاندان, ملاؤں کا قبیلہ, خاندان کہتے ہیں. حالانکہ یہ سراسر گمراہی ہے نیو ماڈریٹ ماڈرن جنریشن کی, اور نئے ہوں پرانے ہوں, پڑھے لکھے ہو, سائنسدان ہوں, ڈاکٹر ہوں, فلاسفر ہوں, ان کی نہایت ہی کھلی ہوئی جہالت کی دلیل ہے یہ کہ وہ جاہل لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملائیت, مولوی اور دین پرستی یا ایسے لوگوں کا مذہب یا طریقہ ہے. غلط بات ہے.
اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا لاکھوں کروڑوں اربوں بے شمار نعمت اکرام علم و دولت انبیاء کی لاکھوں انبیاء بھیجے اولیاء بھیجے. یہ سب نعمتیں بنی آدم پر آدم کی اولاد پر ہم پر سب پر ہمارے آباء و اجداد پر مسلمانوں پر جو اللہ رسول کو اس کی کتابوں کو نبیوں کو مانتے یہ ان کے اوپر انعام و اکرام کی ہے. تو جو اس راستے پہ پڑتا ہے تو یہ بہت ہمت والی بات ہے. کیوں کہ یہ کام کوئی معمولی نہیں ہے. قرآن پاک کو پڑھ لینا اس کا مفتی مفکر فلاسفر ڈاکٹر اور مترجم بن جانا یہ کوئی معمولی مشکل کام نہیں ہے لیکن مشکل بھی بہت ہے. جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو منزل درجات ہیں ان میں پہنچنا پڑھنا کسے ماما ہی دا دادا ہی دا نانا ہی دا پاپا ہی دا تایا ماموں چاچے دا کسے دوست دا کسے ملا مولوی دا باڑا نہیں ہے کوئی ڈیرا نہیں ہے جتنے ابھی جا کے بہ جاؤ گپ شپ لاؤ. جیسے میں نے کہا جی کی حال ہے بادشاہ کی حال چال ہے اور کی حال ہے ہشی ماشی چل رہی گپ شپ لاؤ چرس افیم پیو شراب پیو جناب علی سوٹے لاؤ حکا پیو ڈیرے بناؤ ڈیرے دے اتنے شراب پیو شراب دیا فیکٹریاں بناؤ عیاشیاں کرو پارلیمنٹ چ بدماشاں دے اڈے کھول لو ہیں جی جتھے عوام دی مسلمانہ دی اس قوم ملک دے غریب عوام دی پاکستانیاں دی حقوق دی ضمانت ترجمانی حفاظت روزی رزق دین دے امور سر انجام دین دے کام نے اتھے تسی شراب بدماشاں دے جواریاں دے بغیرتاں دے اڈے کھول لو. اس پارلیمنٹ دی عمارت اور پارلیمنٹ دے بہن تے لکھ لعنت ہوئے جڑے قوم ملک عوام غریباں دے ملک و قوم دی فلاح و بقا ترقی واسطے روزی رزق واسطے مہنگائی واسطے تعلیم و تربیت واسطے بزرگان دین واسطے مقامات بزرگان دین مساجد واسطے اللہ دے گھراں واسطے ذکر و اذکار والی محفلاں واسطے اس ملک قوم دی فلاح و بقا اور استحکام واسطے کام نہیں کرتے کی فائدہ. یہو جی پارلیمنٹ پڑھے لکھے ڈاکٹر پروفیسر سائنسدان اور جامعات یونیورسٹی مدارس اور پارلیمنٹ ریوانے صدر سجاؤن والے اور ادارے بناؤن والے محافظین اور سپاہی اور حوالدار یا جنرل یا فرنل یا خرنل یا کرنل یا جڑے بھی ہے نے انہوں نے کچھ نہ پتا ہوئے تو کی فائدہ پھر مسلمانوں دے ملک اسلامی قلعے بناؤن دا. میں یہی پچھلے میسج چکیا سی تو پھر کی فائدہ اس اسلامی قلعے دے جرنیل سربراہ اور مملکت سربراہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دے سربراہ بنن دا الیکشن کرن دا کراؤن دا کوئی فائدہ ہے تمہوں کوئی ہویا فائدہ 70-75 سال دا ملک نو خزانے نو قوم نو عوام نو کنوں ہویا. وہ فائدہ تو ہوا انہوں نے یہودیاں نو کافراں نو سکھاں نو عیسائیاں نو ہندوؤں نو سکھاں نو فائدہ ہویا. تمہیں میں آخیا سی نا پچھلے میسج تے تسی دوبارہ میرا میسج کھول کے نہیں پڑھ دے سن دے غور کر دے لائک نہیں کرتے سوال نہیں کرتے جواب نہیں کرتے ڈائریکٹ گل بات نہیں کرتے تسلیم نہیں کرتے. ریڈیو ٹیلی ویژن دے چینل تے آ جڑے ARY MARY KRY کھیر کھاؤ حلوہ کھائی ایکسپریس نیوز تے جیو تے ٹیو تے میو تے کھرو تے جرو تے اردو تے بول تے چال تے ڈھال تے ڈھانگ کنے تے لکھاں تسی چینل چلا لے ہیں اپنے ماں یا جڑے تسی بغیرتی تے منافقت دے قوم ملک دی غیر بھلائی دے غداری دے میسج تے پرنٹ نے تے جڑے تسی پروگرام نے ڈرامے فلماں گانے نغمے تے جڑے ویوز تے کمنٹس نے یہ مشیران اپنے خاص بھرتی کیتے نے جڑے شیطاناں دے ملونا دے ملک دشمن عوام دشمن نے ہیں انہوں نے تسی کھلے عام صبح شام دن رات روزیاں دا مہینہ ہوئے چاہے دوسرے 12 مہینے انہوں نے لگے رہندے نے یا حکومت جڑی اتنے ٹنگی جنہیں تانوں ٹنگ کے رکھتا ہے جے تہاڈے تے پابندی بھی لا سکتے تواڈے چینل بھی بند کر سکتے ہر کام بند کر سکتے انہوں دے بیانات انہوں دی حمایت چ بیانات دے دے کے تواڈے سنگ نہیں سکتے. اس ملک قوم خدا رب العالمین رسول اور دین اسلام اور اسلام دے محبان وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان دا احترام ادب نہیں کرتے یہ وفادار نہیں ہو تسی یہ رہبر و ملت قائدین اور رہبر و ملت اسلامی جمہوریہ پاکستان دے قائدین رہبر و ملت دے اصول آئین دستور اور قوانین تے عمل نہیں کرتے تعلیمات تے عمل نہیں کرتے. لوگوں کو کہہ دیں پڑھو جی علامہ اقبال دی کتاباں پڑھاؤ جی علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی کھولتی پڑھو پڑھاؤ ڈگریاں لو ورلڈ وائڈ اوپن آن لائن یونیورسٹی بناتی قائد اعظم یونیورسٹی بناتی سر سید یونیورسٹی بناتی بہاولپور اسلامی یونیورسٹی بناتی سعودی عرب نے اتنے جناب اسلام آباد اسلامی یونیورسٹی بناتی. وہ ہوں اسلام دی قدر کون کرے اسلام تے عمل کون کرے وہی گل ہوئی نا ووٹ لو ووٹ دو ووٹ کو عزت دو باقی سارے لوگوں دھکا دو
اور گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو تاکہ ڈگ کے روڈ کھپ جان. غریب دی غربت مکائی جا رہے, تسی غریباں نوں انج مکائی جا رہے ہو. غربت تے مہنگائی کی مکاونی ہے, رشد و ہدایت کی دینی ہے, تسی انج شیطانیت ہی پھیلائی جا رہے ہو. شیطاناں دے عمل عوامل ابلیساں دے نمردودیت فرونیت اور کافرانہ صلاحیت جیڑی جہل لوگاں دی گمراہ لوگاں دی ہے, وہ حالے بھی انہیں میسج چ انی تبلیغ کر دیتی جنی تبلیغ پورے پاکستان ہندوستان چ کسی مفکر نے کسی تبلیغی جماعت کے سربراہ نے نہیں کیتی ہونی. یہ پوائنٹ یہ ویوز اگر انہیں کیتے نے ہندوستان 100 سالہ خدمات 200 سالہ خدمات میں تمہیں پچھلے میسج چیلنج کیتا سی پوری دنیا کے علماء نو مفکرین نو ڈاکٹر نو اسکالر نو سائنسدانوں نو, وہ میرے 108 سوالوں کا جواب تے دے دو میں کی کہہ رہا ہاں. تمہیں یہ مقابلہ نہیں پسند, تھوڑے کو نہ پیسے نہ ڈالر نہ کرسی نہ کوٹھی نہ کار نہ کوٹھی نہ دولت منگی نہ سربراہی منگی ملک دی, نہ ہندوستان دی نہ پاکستان دی, نہ ڈالر منگے نہ پیٹیاں نہ خزانے منگے. 108 سوالات دے 1000 سوالات وہ 1000 موضوعات 1000 ٹائٹل 1000 جوابات 1000 تفسیر 1000 تشریح 1000 اصول دین و دنیا. ٹھیک ہے جی, وہ جوابات تمہیں وہ مل جان گے. وہ کڈو یہ سارا کچھ لکھ کے, چاہے تمہیں 500 صفحے کی کاپی تے لکھنا پے رجسٹر تے لکھنا پے, چاہے 1000 صفحہ لکھ جائے, تمہیں کھلا ٹائم دیتا ہے. دنیا دی گوگل کنگ جڑا گریٹ کنگ ہے ریسرچ ڈپارٹمنٹ پروفیسر سائنس اینڈ آل نالجز اور ڈپارٹمنٹ کا, اتوں ریسرچ کرو, کھلا ٹائم دیتا ہے. یہ بھی تمہیں مثال سمجھاتی ہے, جیسے یونیورسٹی کالج میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی پیپر دینا ہے ایگزام دینا ہے تو اس کو اس کے متعلقہ تمام کتابوں کی سہولت دے دی جائے, لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل کی سہولت دے دی جائے, بھی لے مدد لے پاس کرے پرچے نو. ٹھیک ہے جی, کیمرے لاؤن کی ضرورت کوئی نہیں, چوکیدار سیکورٹی گارڈ پولیس افسر فوجی افسر لاؤن کی ضرورت کوئی نہیں. تو پرچہ دے پتر, اور لوگو مومنو مسلمانوں پرچہ دو, یعنی پاس کرو. اگر کوئی شخص وہ سامنے ہر مدد سہولت لے کے بھی امتحان پاس نہ کرے, کی فائدہ پھر یہو جی سوچ سمجھ اور جاہل ہون دا گمراہ ہون دا. پھر ڈرو اللہ کو, پھر بہت زیادہ گمراہ سی جی اللہ تعالیٰ دی تعلیمات نبی پاک دی تعلیمات دین اسلام دین دنیا صراط مستقیم سے پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے صبح شام ڈریں, توبہ استغفار کریں. یہ مہینہ ہے ہاتھ سے نہ جانے دیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلا رحمت کا اشرا بھیجا, پھر مغفرت کا بھیجا کہ توبہ طائب کر لو, اب نجات حاصل کر لو. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصرت مدد رحمت کرم فضل روزی رزق صحت تو شفا حاصل کر لو. اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں جو انعام و اکرام انبیاء پر آئے, اولیاء اللہ پر آئے. اولیاء اللہ نے اس ملک قوم دنیا جہاں کے اندر عربی اور اسلامی اور ہندوستانی ملکوں کے اندر لاکھوں اولیاء اللہ مقربین فائزین مفلحین دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر, رسولوں کا کلام لے کر, ہدایات لے کر. دیکھو ان کی بھی اسوہ حسنہ, ان کی زندگی دنیا کے اندر اسلام کی خدمت میں گزر گئی. آج ان کے نام کے دربار بنے ہوئے ہیں, سکے جم گئے, کتابوں کے اندر روشن باب بن گئے ان کی اسوہ حسنہ, ان کی تواریخ ہسٹری اور واقعات و معجزات کے کرشمات کے. اب ان سے بھی سبق نہیں لیتے, ان چیزوں سے بھی سبق نہیں لیتے کہ اس دھرتی اس سرزمین کا قدر کرو. او ہندوؤں, او سکھو, چوڑو, جاہلو, کنجرو, منجرو, ڈنگرو, جانوروں, او پینڈوؤں, جاہلو, گمراہ, علماؤں, مولویوں, ملاؤں, اللہ تعالیٰ سے اس ماہ رمضان میں سچے دل سے توبہ نصوح کرو. ہندوؤں کو سکھوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں, کنجروں ڈنگروں کو جانوروں کو, کہ تم بھی تو کسی دین پر چل رہے ہو, کسی کتاب کو پڑھتے ہو, کسی بزرگ کی, کسی پاک صاف کسی سچے کی کتاب پڑھتے ہو, سچی کتاب پڑھتے ہو. تو کیا اس میں کوئی سچی باتیں ہدایت رشد و ہدایت شفا پیار محبت خلوص انسانیت محبت امن عام زندگی گزارنے ملک سنبھالنے ملک کے عوام سے انسانیت انسانی ہمدردی انسانی تعاون مدد تعاون کرنے کی تعلیمات تمہاری کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی؟ تمہارے مرشدین شیاطین تو نہیں ہے؟ اگر شیاطین ہے پھر تو ہم معافی مانگتے رہیں گے صبح شام، کیونکہ ہم نے پناہ مانگنی ہے اللہ سے. دعا اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو مسلمانوں کو کوئی بھی ہوں جو نیک بندے ہیں بزرگ ہیں اللہ رب العالمین کی حاکمیت پر ایمان رکھتے ہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پناہ میں رکھیں گے سیدھا راستہ دکھائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے
آخری کتاب میں یہ فرمایا، پچھلے میسج میں نے آپ کو عرض کی تھی نا کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، آخری نبی، نبوت ختم کر دی، ولایت ختم نہیں کی اور امامت ختم نہیں کی۔ اللہ کے اہل بیت، نبی خاتم النبی کی اولاد میں سے اہل